ذکر حق علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین من المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین یا رب العالمین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے بھی دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور ان کے مرحومین کی بلند درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیے۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے اور کل جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ مقام و منزلت اہل بیت در نہج البلاغہ ہے۔ کل جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ کلام پاک میں موجود دوسرے خطبے سے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا اور اسی کی تشریح اور شرح میں سارا وقت گزر گیا۔ امام نے فرمایا کہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ ہیں کہ جن تک پروردگار عالم کے اسرار پہنچے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر پروردگار نے اپنے اسرار رکھے ہیں، جہاں پر خدا کے اسرار محفوظ ہیں۔ آج ایک اور جملے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اہل بیت کون ہیں؟ وَلَجَاءُ أَمْرِهِ، اہل بیت وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے امر کی نگہبانی اور اس کو محفوظ رکھنے کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ امر پروردگار کی پناہ گاہ کوئی ہو جائے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ یعنی اہل بیت ایسی ہستی ہیں، ایسی شخصیات ہیں جن کے پاس امر الہی محفوظ ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آپ کو ایک اور راہ سے لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ بات کو واضح کر سکوں۔ جب امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس پروردگار عالم کا امر محفوظ ہے، تو کوئی ایسی بات ہونی چاہیے قرآن مجید میں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھیے حضور، میں ہوں، آپ ہیں،
ہم میں سے کسی پر وحی نازل نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، یا تو خدا خود آ کر بتائے، اور یا کچھ ایسے نمائندے بھیجے کہ جو خدا کے بہاف پر مجھے بتائیں۔ خدا خود نہیں آتا، اس لیے نہیں کہ وہ مجبور ہے، بلکہ اس لیے کہ جو آ جائے اور چلا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں حضرات، جو آئے اور جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو آتے ہیں جاتے ہیں وہ نمائندگان خدا ہو سکتے ہیں، وہ حجت ہائے خدا ہو سکتے ہیں، وہ انبیاء و رسول و ائمہ و ہادی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا نہیں آتا نہ جاتا۔ اب حضور توجہ فرمائیے، جب اللہ کا کوئی امر ہے، دیکھیے اتنی بات اگر طے ہو گئی کہ ہمارا کوئی خالق ہے، تو بات یہ بھی طے ہو گئی کہ اس خالق کے امر پہ ہم نے چلنا ہے۔ نہیں، شاید بات واضح نہیں ہو رہی آج۔ حضور پھر میں آپ کو پیچھے سے لے کے آتا ہوں۔ آج کل ایک بڑا سلسلہ چل اٹھا ہے، اور یہ باتیں آپ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہوں گی، گوش زد ہو رہی ہوں گی، توجہ میری طرف رہے گی سب کی۔ اور کہا جاتا ہے جی کہ انسانوں کو آزادی دی جائے، ایسا ہے؟ اعلان سنتے رہتے ہیں جی ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزاد پسند ہیں، ہم حریت پسند ہیں۔ اب اگر ان سے پوچھئے کہ آپ کی نگاہ میں حریت کی تعریف کیا ہے، تو وہ کہیں گے جناب ہم جو چاہیں مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ انہیں مادر پدر آزادی چاہیے، ایسی آزادی جس پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اچھا حضور، توجہ چاہوں گا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی آزادی چاہیے جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو ایسی آزادی تو پوری دنیا میں ان ممالک میں بھی موجود نہیں ہے جو سب سے زیادہ مادر پدر آزادی کے علمبردار ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ کسی بھی ملک میں جائیے، وہاں قوانین ہوں گے۔ جہاں بھی قانون آ گیا، قانون کا مطلب ہی یہ ہے کہ آزادی پہ قدغن لگائی گئی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی حضرات نے؟ قانون جب بھی بنے گا تو کیا ہوگا؟ آزادی پہ قدغن لگے گی۔ بھائی ایک شخص کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ 180 کی سپیڈ سے موٹر وے پہ گاڑی چلاؤں، قانون کیا کہے گا؟ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا اس کو اجازت دیں، اس کا جی چاہ رہا ہے، اس کی آزادی مکمل ہونے دیں، اس کو 180 کی سپیڈ سے گاڑی چلانے دیں؟ کوئی نہیں کہے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے تو بعد میں کسی حساب میں آ کر وہ اپنی جان چھڑوا لے، سزا سے بچ جائے، وہ ایک الگ بحث ہے، ابھی اس کی بات نہیں کرے۔ قانون، کوئی پوچھے یہ قانون کیوں ہے اور کہاں سے آیا، تو جواب ملے گا حضور انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ قوانین مرتب کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی 180 کی سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا کسی دوسرے کو جا مارے گا تو خود بھی مرے گا اور اسے بھی نقصان پہنچائے گا۔ اب میں پھر سوال کرنے لگا ہوں، یہ قانون کس نے بنایا؟ انسانوں نے۔ انسانوں نے انسانوں کے لیے قانون بنایا، توجہ فرمائی حضرات نے۔ لیکن مشکل کہاں ہے؟ قانون کے اندر ایک اہم ترین چیز جانتے کیا ہونی چاہیے؟ جو بنا رہا اس کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ قانون اگر انسان کے لیے ہے تو کوئی ایسی ذات بنائے جو ایک تو انسان کو خود اس سے بہتر جانتی ہو۔ بھئی جب تک جانتی نہیں ہوگی تو ضروریات کا علم نہیں ہوگا، ضروریات کا علم نہیں ہوگا تو قانون کیسے بنا سکتی ہے؟ قانون اسی وقت بنے جب ضروریات انسان کا علم رکھتی ہو۔ ایک صفت، دوسری صفت،
قانون ہمیشہ وہ بنائے جس کا قانون میں کوئی اپنا فائدہ نہ ہو. توجہ فرمائیں حضرات، جس کا قانون کے اندر کوئی اپنا فائدہ نہ ہو. ہم نے دیکھا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، یہ مغربی ممالک جو پوری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں حقوق لے کے دیں، ہمیشہ ایسے قانون بناتے ہیں جس میں اپنے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، پسی ہوئی قوموں کو اور پسنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اگر قانون بنانے والے کے اندر، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ دو کوالٹیز نہیں ہیں، ایک یہ کہ وہ جانتا ہو، دوسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی اپنا فائدہ اس کا ملحوظ خاطر نہ ہو، تب جا کر قانون کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا اور درست قانون ہے. انسان کی بات آئی تو انسان کو کوئی اس کے خالق سے بہتر جانتا نہیں ہے. انسان کو اس کے خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جس نے خلق کیا وہ بہترین انداز میں جانتا ہے، اور چونکہ خدا کسی کا نیاز مند نہیں ہے، اس لیے جو بھی قانون بنائے گا اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھے گا، ہمیشہ انسانوں کے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھے گا. اور جب اللہ قانون بنائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حضور اگر انسان قانون بنائے تو اس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور اگر اللہ قانون بنائے تو اسے دین کہتے ہیں. تو معلوم ہوا دین اللہ کا قانون ہے. پہنچے گا کیسے؟ بحث تو یہ ہے، بنا دیا خدا نے، جانتا ہے وہ، اور اس کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں، لیکن پہنچے گا کیسے؟ خود نہیں آئے گا، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اس قانون کو بھیجے گا کہ اے میرے انبیاء جاؤ اور جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دو. اب جب وہ پیغام پہنچے گا تو یہ پیغام پہنچنا امر الہی ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. امر الہی کو وہی جانتے ہیں جہاں پر پروردگار نے اپنے امر کو رکھا ہوا ہے. اسی لیے دین میں سب سے پہلی گفتگو یہ ہوگی کہ ہم کس سے دین حاصل کریں. توجہ چاہوں گا، کیا میں اپنی عقل سے، کیا میں اپنے قیاسات سے دین حاصل کروں، یا مجھے دین خدا پر عمل کرنا ہے تو نمائندگان خدا سے دین حاصل کروں؟ ہم نے ہمیشہ سے خدا کا شکر ہے ایک ہی جملہ کہا کہ ادھر کی دنیا ادھر آ جائے، ادھر کی دنیا ادھر آ جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، لیکن دین لیں گے تو اس سے جسے اللہ نے بنایا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے سے دین نہیں لینا. دین اس سے لینا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہو. رسول کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. رسول کی جگہ پہ جس کو لا کے بٹھائیں اسے کیا ہونا چاہیے؟ بھئی وارث رسول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کس چیز میں وارث ہونا چاہیے؟ فقط اس لیے کہ وہ آئے اور آ کر سیاسی معاملات کو دیکھے؟ رسول فقط سیاسی لیڈر تو نہیں تھے. رسول کے پاس قرآن تھا، رسول کے پاس دین تھا، رسول کے پاس احکامات تھے، رسول کے پاس اوامر و نواہی پروردگار تھے. جو بھی رسول کی جگہ آئے اسے ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ کچھ کہہ رہا ہو تو سامنے والا یہ نہ سوچے یہ کوئی اور بول رہا ہے، اسے لگے بیٹھے علی ہیں، بول رسول رہے ہیں. یہ بات جہاں تک جا رہی ہے سب کان کھول کے سنیں، اور آپ بھی اپنے عقیدے کو یہاں سے ریفریش کر کے جائیے گا. آج توجہ چاہتا ہوں، تشیع کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام حسن یا امام حسین یا امام علی تا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر.
اگر یہ کوئی حکم دیں، اگر یہ کوئی کام کریں، اگر ان سے کوئی فعل سرزد ہو تو ہم یہ کہیں کہ حضور یہ تو علی کا عمل تھا، ہم یہ کہیں حضور یہ تو حسن کا عمل تھا، ہم کہیں حضور یہ تو حسین کا عمل تھا. نہیں، ہمارے ہاں واضح طور پہ موجود ہے، روایات موجود ہیں. عقیدہ تشیع یہ ہے اگر علی نے اپنے دور میں کچھ کیا ہے تو وہ علی کے ہاتھوں سے ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ فعل رسول ہے. اگر حسن نے کچھ کیا ہے تو وہ فعل رسول ہے. آپ جانتے ہیں رسول کی اتباع لازم ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں کہیں پر بھی توجہ چاہوں گا، بہت اہم نقطہ ہے. پورے قرآن میں خدا نے کہیں پر بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اتباع کرو، کہیں نہیں کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اتباع کرو رسول کی. توجہ، اطاعت اللہ کی، اتباع رسول کی. بھئی کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ کہ اطاعت حکم دینے سے ہو جاتی ہے، لیکن اتباع اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کر کے دکھائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہم صلی علی. اتباع کب ہوگی؟ پیروی کب ہوگی؟ جب کوئی کر کے دکھائے، عمل کر کے دکھائے. یعنی انسان کو ایسا عملی مرقع چاہیے جس کے عمل پر وہ عمل پیرا ہو. اسی لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے. توجہ چاہوں گا، خدا را میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سوال کروں آپ سے ایک، اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول کی. اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول کی. کیا ہر مقام پہ رسول کی اتباع ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں ہو سکتی ہے. میں ابھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا جواب آئے گا. رسول اللہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ایک ماں کو بیٹے کے لیے کیسا ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ بھئی بولتے جائیے میرے ساتھ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. کیا رسول یہ کر کے تو دکھا سکتے ہیں کہ ایک بیوی کو شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ بتا سکتے ہیں؟ بھئی کر کے دکھا سکتے ہیں؟ کیا رسول یہ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ایک بہن کو بھائی کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ایک ماں کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں، کر کے نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ظاہراً رسول ایک مرد ہیں اور یہ کام عورتوں کے ہیں. تو لازم ہے کہ کوئی ایسی خاتون ہو کہ جو کر کے دکھائے. خواتین اس کے عمل پر عمل پیرا ہوں، سیرت میں رسول کی لکھا جائے. کوئی ایسی خاتون ہو جو بتائے ماں کو کیسا ہونا چاہیے بچوں کے لیے، جو یہ بتائے کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے باپ کے لیے، جو بتائے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے شوہر کے لیے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب سمجھ میں آئی. جہاں قرآن کہہ رہا اتباع رسول، وہاں لفظ رسول ہے، لیکن ساتھ میں بہت سی ہستیاں ہیں جو شریک کار رسالت ہیں. اگر وہ ساتھ نہ ہوں تو اتباع رسول کامل نہیں ہو سکتی. تو جس طرح سے فاطمہ شریک کار رسالت ہیں، علی بھی شریک کار رسالت ہیں، اگر 11 ہجری تک لوگ فقط رسول کو دیکھ رہے ہیں تو اتباع مکمل نہیں ہوگی. مہدی تک کو دیکھو گے تو اتباع رسول مکمل ہوگی.
اس لیے آپ دیکھیے خدا کی قسم کتنا لطف پروردگار ہے. ہمیں کبھی یہ مسئلہ ہی نہیں ہوا، کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ ہم یہ سوچیں نعوذ باللہ امام علی نے کچھ شخصیات کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، صحیح کیا تھا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. توجہ نہیں فرمائی حضرات نے. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ امام حسن نے اگر صلح کے لیے قلم اٹھایا تھا صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ امام حسین اگر گھر سے نکل آئے اور قیام کیا صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کیوں؟ یہ وہ سوچیں جو حسن و حسین اور رسول کو الگ سمجھ رہے ہیں، جو علی کو الگ سمجھ رہے ہیں. ہم نے تو کہا اگر علی کی تلوار نیام سے نکلی ہے، دستہ علی کے ہاتھ میں ہے، چلائی رسول نے ہے. یا علی، بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اتباع رسول مکمل نہیں ہو سکتی جب تک شریک کار رسالت یعنی اہل البیت علیہم السلام کو رسول کی سیرت کے ساتھ نہ رکھیں. ممکن نہیں ہے. اگر علی نے کسی کے خلاف تلوار سونتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ علی رہے ہیں، سر آئینہ علی ہیں، پس آئینہ رسول ہیں. اور اب ہم اللہم صلی علی محمد، اور اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کر لیجئے جو رسول کے خلاف تلوار اٹھائے اس کے بارے میں آپ کیا کہیے گا. ہم نے تو سیدھا سا اپنا اصول رکھا ہے. یہ جو آج کل آپ کو سننے کو مل رہا ہے نا جگہ جگہ سے، ماشاءاللہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یزید کے جو حامی ہیں، یزید کے جو مدافعین ہیں، وہ جگہ جگہ سے نکل کے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کیا کیا استدلال فرماتے ہیں. جب کچھ نہیں بچتا تو کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا. مطلب بلی کے خواب میں بھی چھیچڑے ہی آتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. سوال کروں ایک، حضور آپ کو خواب میں یزید ہی کیوں دکھائی دیا؟ بکو اور بھی تو دکھ سکتا تھا، یہ یزید ہی کیوں دکھائی دیا؟ تو ہم اس کے بارے میں یوں کہیں گے کہ اس وقت تک کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا جب تک بیچ میں کوئی تناسب نہ ہو. اگر لوہا ہے تو لوہا ہی مغناطیس سے کھچے گا، لکڑی نہیں کھچے گی. اگر آپ کے خواب میں یزید آ رہا ہے تو یقیناً آپ میں کچھ یزیدیت ہے، تو وہ آپ کے خواب میں آ رہا ہے. لیکن اب یہ تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا، لیکن اب جو اصل بات ہے وہ سن لیجئے. اگر یہاں کوئی وکیل بیٹھا ہوگا تو یقیناً میری تائید کر دے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا. حضور دو لمحے کے لیے ہم نے مان لیا کہ یزید نے کچھ نہیں کیا، مان لیا یزید بے گناہ تھا. لیکن فی الحال اس زمانے میں یزید پر ساری دنیا میں یہ الزام تو ہے نا بھئی، الزام تو ہے کہ نہیں ہے کہ وہ حسین کا قاتل تھا؟ نہ ہو، الزام تو ہے. اگر الزام کسی پہ لگا ہوا ہو اور وہ ملزم ہو تو ملزم کی گواہی اس کے اپنے حق میں قابل قبول نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی حضرات نے. اگر کوئی اور آ کر کہے کہ حضور یزید نے ایسا نہیں کیا تو ایک الگ بات ہے. ملزم اپنے حق میں آ کر کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ قابل قبول نہیں ہے. ملزم اعتراف کر لے کہ میں نے کیا ہے تو قابل قبول ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟
اللہم صلی علی محمد. بات واضح ہو رہی ہے بھئی؟ اگر یزید نے خواب میں آ کر بفرض آپ کی بات بھی مان لی، یہ بھی مان لیا اس نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے اپنے حق میں آ کے کہہ دیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، دنیا جہان میں اس پہ الزام ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کہی ہوئی بات قابل قبول ہے؟ اور دیکھیے اہل بیت کا دشمن بے عقل ہوتا ہے، خدا کی قسم. علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمن کو بے عقل بنایا ہے، خدا کا شکر اس نے ہمارے دشمن کو بے عقل بنایا. پہلے کہہ رہا ہے خواب میں آگے کہا میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میرا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعد میں کہہ رہا ہے یزید نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. بھائی قتل نہیں کیا تھا تو بخشا کائے پہ ہے؟ بھئی جب کچھ کیا ہی نہیں تو بخشش کائے کی؟ سیدھا سیدھا جنت میں پہنچا دینا چاہیے تھا. علی اور اولاد علی کا دشمن بے عقل ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے اب کہاں بات پہنچ گئی، خوابوں سے استناد ہو رہا ہے، وہ بھی ایسی شخصیت کے لیے. ہم تو یہی کہتے ہیں پروردگار ہم تجھ سے فقط اتنا چاہتے ہیں ہمیں وہاں رکھ جہاں حسین اور علی ہیں، انہیں وہاں رکھ جہاں یزید اور اس کے. ایک اور صاحب آ گئے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھئی آپ بلا وجہ میں یزید کو برا بھلا نہ کہیے. کہ بھئی کاہے نہ کہیں؟ کہ یزید نے کیا کیا ہے؟ کہ قتل حسین. کہ یزید کا کیا کرنا؟ اللہ نے یہی چاہا تھا. ہاں یہ بڑا مزیدار موقع ہے. اللہ نے، اچھا میں آپ سے پوچھ لوں، ابھی آپ کو بھی میں پھنسا سکتا ہوں یہاں پہ ویسے اس مسئلے میں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اس دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اذن کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بھئی بولے نا، نہیں ہو سکتا. تو جب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر قتل حسین کیسے ہو گیا؟ ہاں پھنس گئی بات. حضور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے ممبروں سے ان چیزوں کے اوپر اب ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے. اللہ چاہتا یعنی اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ. اگر اللہ کا اذن نہ ہو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کس اذن کی بات کر رہے ہیں پہلے یہ پوچھئے گا. اللہ کے ارادے دو طرح کے ہیں، میری طرف توجہ رہے، اور ابھی کوئی بھی یہاں سے اٹھ کر نہ جائے. یہ گفتگو اگر پوری نہیں ہوئی یہاں سے آدھا مطلب لے کے جائیں گے مشکل ہو جائے گی. اللہ کے ارادے دو طرح کے ہیں. ایک اس کا ارادہ ہے جس میں بس اگر اس نے ارادہ کر لیا تو کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کسی دوسرے کا اختیار اللہ کے اس ارادے میں ملحوظ خاطر نہیں ہے. اس ارادے کو ارادہ تکوینی کہتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجنے ہیں. اس میں انسانوں کا اختیار داخل نہیں ہے کہ انسان آ کر کہیں پروردگار 2-4 کم کر لے. ہوں گے؟ اللہ نے ارادہ کر لیا امام 12 ہوں گے. اب کسی کے کہنے سے نہ یہ 14 ہوں گے، نہ 13 ہوں گے، نہ 11 ہوں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کا ارادہ تکوینی ہے. چلیے اور مثال دے دوں، روز آیت بھی پڑھ رہا ہوں تو چلیے اچھا ہے وہ بھی بات بیچ میں آ جائے. اللہ نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو رجس سے دور رکھوں. اللہم صلی علی محمد. میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو رجس سے دور رکھوں. کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا. کیا ارادہ ہے؟ رجس سے دور رکھنا ہے. کسے رکھنا ہے؟ اہل بیت. اس میں انسانوں کا اختیار داخل نہیں ہے کہ اگر انسان چاہیں گے تو رکھ لوں گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں رکھوں گا.
یہ میرا ارادہ تکوینی ہے. اب کبھی بحث کا موقع ملے گا تو آیت تطہیر پہ تو جداگانہ بحث ہوگی، یہ تو لمبی چوڑی بحث ہے. بہرحال لیکن اللہ کا ایک ارادہ ایسا ارادہ ہے جس کے اندر اللہ نے مخلوقات بالخصوص انسانوں کے اختیار کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھو لیکن زبردستی نہیں کروں گا، اپنے اختیار سے آ کے پڑھو. میں روزے رکھو لیکن زبردستی نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں تم غریبوں کی امداد کرو لیکن تمہاری جیب میں زبردستی ہاتھ ڈال کر نہیں نکالوں گا. اگر زبردستی ہوتی تو یہاں ظہر کی اذان ہوتی، وہاں سارے سجدے میں، لیکن سب سجدے میں نہیں جا رہے. اپنے اختیار سے نماز پڑھ رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو چھوڑ رہا ہے وہ بھی اپنے اختیار سے چھوڑ رہا ہے. کیوں؟ اگر یہاں جبر ہوتا تو پھر جزا اور سزا کہاں رہتی؟ جزا و سزا نہ رہتی تو جنت و جہنم کیسے طے پاتی؟ کہ تمہیں اختیار دے کر بھیج رہا ہوں، اگر اچھا کیا تو جنت ہے، اگر برا کیا تو جہنم ہے. اختیار تمہارا ملحوظ خاطر ہے. میں چاہتا ہوں کوئی برا کام نہ کرو لیکن اختیار سلب نہیں کروں گا تاکہ پتہ تو چلے کون اعلیٰ ظرف ہے کون کم ظرف ہے. پتہ تو چلے کہ کون کس قدر ہے کون کتنے پانی میں ہے. تو یہ ارادہ خدا کا ہے، ارادہ تشریعی، کہ تم اپنے اختیار سے کرو. میں چاہتا ہوں اچھائی انجام دو، میں چاہتا ہوں برائی نہ کرو، لیکن اپنے اختیار سے. جتنے بھی شرعی احکامات ہیں یہ سب خدا کا ارادہ تشریعی ہیں. تم کسی مظلوم کو، کسی شخص کو مظلوم نہ بناؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو. یہ کیا ہے؟ تشریعی. لیکن کیا اللہ بیچ میں آ کے ہاتھ پکڑ لے گا ظالم کا؟ اگر ظالم کا ہاتھ پکڑ لے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے؟ اللہ اختیار سلب نہیں کرتا. اب جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیں گے حضرات، اتنی بحث ہو گئی اب تو بات واضح ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یزید کا کیا قصور ہے، اس نے تو وہی کیا جو اللہ نے چاہا. اللہ نے نہیں چاہا کہ یزید حسین کو قتل کرے. اللہ نے تو یہ چاہا ہے کہ یزید اپنا سر حسین کے سامنے جھکا دے، لیکن اختیار سلب نہیں کیا. اختیار نہیں سلب کیا. اختیار سلب کر لیتا تو پتہ کیسے چلتا یزید کیسے ہوا؟ پتہ کیسے چلتا یزید کو یزید کیوں کہتے ہیں؟ پتہ کیسے چلتا اس کے باطن میں کیا بد باطنی چل رہی ہے؟ اور اب اس کے بعد اگر کوئی اس پہ بھی کانے نہ ہو تو میں ایک جواب بس یہ دوں اور اب جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. وقت کافی ہو گیا، کل بھی میں وقت سے زیادہ لے گیا تھا. کتنا ٹائم ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. 35 منٹ. توجہ فرمائیں حضرات. اگر اب بھی کسی کے دماغ میں یہ بات نہ اتری ہو تو میرے پاس اس کے لیے بھی جواب ہے. حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یزید نے جو کیا وہ اللہ کی مشیت سے تھا. تو بھائی بس ٹھیک ہے، پھر ہمیں بھی یزید کو برا کہنے دو. بھائی جب اللہ کی مشیت کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ اللہ ہی تو چاہ رہا ہے، تو ہمیں بھی برا کہنے دو. سورج ابھی نجا تو حد مشرقین سے، سورج ابھی نجا تو حد مشرقین سے، جبریل ایک پل تو بھی ٹھہر چین سے، جبریل ایک پل تو بھی ٹھہر چین سے. اے موت سانس روک زمانے قیام کر، اے موت سانس روک زمانے قیام کر.
मसरूफ गुफ्तगू है खुदा खुद हुसैन से। अली एक नारा हाज़री। یہ عجیب ہے، یہ پالیسی عجیب ہے، یہ دو رخی عجیب ہے کہ یزید جیسے کے لیے بات آئے تو مشیت الہی، اور جب ہم کچھ کام کر لیں تو وہ مشیت الہی نہیں۔ بھائی اگر خدا نہ خواستہ کل میں کلیشن کوف نکال کر آپ کے گھر آ کر فائرنگ کر دوں اور آپ مجھے کہیں کہ یہ کیوں کیا، میں کہوں بھائی میرا کیا قصور ہے، اللہ نے یہ چاہا تھا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا کسی بھی دنیا کی عدالت اور کورٹ میں جا کر یہ بیان دینا کافی ہوگا کہ حضور میرا کیا قصور ہے، اللہ نے یہ چاہا تھا؟ جب آپ کے اس دنیا کی عدالتوں میں یہ بیان کافی نہیں ہے تو اللہ کی عدالت میں یہ بیان کہاں سے کافی ہو جائے گا؟ لہذا توجہ چاہتا ہوں، بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا مجھے یاد ہے ویسے، ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور چاہے علی ہوں، چاہے حسن ہوں، چاہے حسین ہوں، انہوں نے جو بھی کام کیا سر آئینہ یہ ہیں، پس آئینہ رسول ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی مشکل نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اگر ہمارے کسی امام نے کوئی فعل انجام دیا ہے تو ہم اسے کس طرح سے حجت بخشیں، ہم کس طرح سے اسے شرعی سمجھیں۔ اگر امام نے کیا ہے تو وہ شرعی ہے، کیونکہ رسول کے جس طرح کسی فعل پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، ویسے ہی اہل البیت کے فعل پر انگلی۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں؟ یہ ساری بحث کر کے اب میں آخر میں آ گیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا امر ان کے پاس ہے۔ سمجھے اب علی نے جو کہا کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے امر کی پناہ گاہ، اللہ کے امر کا مقام، حکم خدا ان کے پاس ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ اگر مجھے حکم پروردگار چاہیے تو مجھے ان کے در پہ آنا ہوگا اور دین ان سے حاصل کرنا ہوگا، ورنہ دین نہیں ملے گا، ورنہ امر پروردگار نہیں ملے گا۔ جب امر ان کے پاس تھا، گفتگو میں شروع میں کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کی سماعتیں مجھے نہیں معلوم کہاں سے کہاں لے گئیں، اب میں واپس وہاں پہ جا رہا ہوں۔ اگر امر ان کے پاس ہے تو قرآن مجید میں خدا پہ لازم ہے کہ وہ ہمیں ان کی طرف موڑے، اور اگر ان کی طرف نہ مڑیں تو چونکہ دین ہمیں نہیں ملے گا ان کے علاوہ کہیں سے، امر پروردگار نہیں ملے گا کہیں اور سے، تو ان کی طرف جانا پڑے گا۔ کیا قرآن کچھ کہتا ہے؟ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی بزرگی کے تقاضوں کو سمجھو اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا مجھے تھوڑا وقت دیں گے میں اس پہ گفتگو کروں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ یہ جو قرآن نے کہا نا کونوا مع الصادقین، یہ جو لفظ مع ہے، خدا کی قسم اگر اسی کو سمجھ لیں تو میرا خیال ہے مسلمانوں کی ساری لڑائی اور رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ ہم نے اس مع کو نہیں سمجھا، یہ مع کیا ہے؟ حضور بعض، اب مع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ ساتھ۔ عربی زبان میں ساتھ کو پہنچانے کے لیے متعدد الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اردو کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب بھی ترجمہ کرے گی کسی بھی معیت سے متعلق لفظ کا تو وہ کیا کرے گی؟ ساتھ۔ ہمراہ بہت زیادہ کر لیا، بہرحال ہمراہ تو فارسی ہے، فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ میں نے مثال کے طور پہ عباس بھائی سے کہا، عباس نقوی صاحب سے، کہ آپ میرے ساتھ ذرا چلیے، مجھے علی مسجد تک جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک ساتھ ہے۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ گفتگو کہیں ہونے لگی تو طے یہ پایا کہ جناب ایک ہمارے کچھ جان پہچان والے ہیں، ان کا مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں، ایک ان کے مخالف ہے اور ایک وہ ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ جہاں گفتگو ہو رہی تھی وہاں دونوں طرف کا کوئی نہ کوئی سپورٹر بیٹھا تھا۔ چلیے اور آسان کر دوں، کچھ عرصے پہلے چلے جائیے جو آپ کی حکومت میں رسہ کشی ہو رہی تھی، ایک اس طرف کی پارٹی ایک اس طرف کی پارٹی، آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا بھائی تم کس کے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا میں تو اس پارٹی کے ساتھ ہوں۔ کہا تم کس کے ساتھ ہو؟ کہا میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں۔ تو یہ جو کہا گیا کہ عباس بھائی ذرا چلیے میرے ساتھ علی مسجد تک، اور یہ جو کہا گیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، کیا یہ دونوں ساتھ ایک ہی ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا جی، کیا فرق ہے؟ جی ماشاءاللہ، ایک طرف ساتھ ہے جسمانی، دوسری طرف ساتھ ہے نظریے اور عقیدے کا۔ توجہ ہے، دوسری طرف ساتھ ہے نظریے کا، اس طرف ساتھ ہے جسم کا۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہاں جسمانی ساتھ مانگا ہے یا نظریاتی؟ یہاں عقیدے کا ساتھ مانگا ہے یا جسمانی؟ اگر جسمانی ساتھ مانگے تو میں کہوں گا خدا تو عادل نہیں ہے۔ جملہ میں نے بہت بڑا کہہ دیا۔ اللہ کی عدالت پہ حرف آتا ہے، پوچھئے کیوں؟ کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی صادق کسی خاص زمانے میں ہو اور میں اس زمانے میں نہ ہوں۔ بھئی توجہ فرمائیں گے حضرات؟ عین ممکن ہے صادق کسی خاص مکان میں ہو اور میں نہ ہوں۔ بھئی ممکن ہے مجھ میں اور صادق میں 1400 سال کا فاصلہ ہو، اب میرا کیا قصور ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا؟ اگر جسم ملانا ہو، اگر جسمانی ساتھ چاہیے، پروردگار ایک طرف تو مجھے 1400 سال کے بعد پیدا کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جو 1400 سال پہلے تھا اس کے ساتھ جسمانی معیت اختیار کروں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صادق مدینے میں ہے، میں دنیا کے دوسرے کونے میں، وسائل ہی نہیں ہے وہاں تک پہنچوں۔ پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تو نے جسمانی معیت مجھ سے طلب کی ہے تو یہ تو درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توجہ چاہتا ہوں، جہاں بھی جسمانی معیت آئے گی زمان اور مکان کی حدود آ جائیں گی، اور قرآن مجید جو بھی حکم دیتا ہے اس میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے۔ اگر امریکہ میں بیٹھا ہے تو بھی عمل کر سکتا ہے، اگر پاکستان میں بیٹھا ہے تو بھی عمل کر سکتا ہے، اگر سعودیہ میں بیٹھا ہے تو بھی عمل کر سکتا ہے، اگر ایران و عراق و شام میں بیٹھا ہے تو بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسمانی معیت درکار نہیں ہے، تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ درکار ہے۔ اگر جسمانی معیت درکار ہوتی تو رسول کبھی بھی یمن کی طرف منہ کر کر کے یہ نہ کہتے مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، وہاں میرا اویس قرنی رہتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی اویس نے رسول کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان پر بھی فوقیت رکھتے ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا۔ اے کاش میرا جملہ پہنچ گیا ہو۔ جنہوں نے فقط ان آنکھوں سے دیکھا، رسول نے ان پر بھی اویس کو فوقیت دی یہ کہہ کر کہ جس نے زندگی بھر نہیں دیکھا، ایک مرتبہ آئے بھی صحیح، ماں سے وعدہ کر کے کہ ملتے ہی لوٹ آؤں گا،
لیکن جناب جب پہنچے تو رسول نہیں تھے، رکے نہیں، واپس چلے گئے نہ۔ اچھا جملہ بدل دوں، نہ ان آنکھوں سے انہوں نے رسول کو دیکھا نہ رسول نے انہیں دیکھا، دونوں میں رویت نہیں ہوئی ان ظاہری آنکھوں سے، لیکن جب رسول واپس آئے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہاں اویس آئے تھے۔ رسول نے آتے ہی کہا مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ نہیں، آپ کے لیے تو یہ جملہ بہت قیمتی ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ جو لوگ روزانہ حدیث قصہ سنتے ہیں ان کے لیے جملہ بہت قیمتی ہونا چاہیے تھا۔ کتنے ہی افراد ہیں جو رسول کے پاس آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، لیکن کبھی رسول نے نہیں کہا مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حسن ہے جو آئے تو کہا رسول کی خوشبو آ رہی ہے، یہ حسین ہے جو کہتے ہیں رسول کی خوشبو آ رہی ہے، یہ علی ہے جو کہتے ہیں رسول کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ رسول ہے جو کہتے ہیں اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ معلوم ہوا ایمان کی خوشبو ہوتی ہی کچھ اور ہے۔ یا علی کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، کہاں اویس آئے تھے؟ اب سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ جو 7 جسم ملائے بیٹھے تھے، رسول نے ان جسم ملائے بیٹھوں سے کہا اگر کبھی شفاعت کرانی ہو تو اویس سے کرا لینا۔ اللہ اکبر! یعنی نظریہ ملا، انسان کا رتبہ کہاں پہنچ گیا؟ انسان 1400 سال کا سفر طے کر گیا، انسان میلوں کا سفر طے کر گیا فقط نظریہ ملنے سے۔ معیت کون سی چاہیے؟ نظریہ، عقیدہ، دین، اخلاق۔ توجہ چاہتا ہوں، نہیں شاید بات ابھی بھی واضح نہیں ہو رہی ہے۔ یا علی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، نہج البلاغہ، پھر نہج البلاغہ۔ میرے مولا جنگ جمل کے بعد فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھا، کہنے لگا یا علی کاش میرا بھائی زندہ ہوتا، آپ کی اس بے مثال فتح کو دیکھتا اور پھر کتنا خوش ہوتا۔ امیر المومنین نے مسکرا کے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی ہمارا محب تھا یا نہیں تھا؟ وہ ہمارے نظریے کا حامل تھا یا نہیں تھا؟ کہا آپ کا محب تھا، چاہنے والا تھا، آپ کے نظریے کا حامل تھا۔ اگر زندہ ہوتا تو آپ کی رکاب میں جنگ لڑتا یا شہید ہو جاتا یا فاتح ہو جاتا۔ کہا تو اب تمہارے توسط سے قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ جو گزر گئے وہ تو ایک طرف، قیامت تک جو آ رہے ہیں اگر آج اس میدان جمل میں وہ علی کو حق پر سمجھتے ہیں تو وہ آئیں گے بعد میں، لیکن آج وہ علی کے ساتھ اس میدان میں کھڑے بھی ہیں، علی کی رکاب میں لڑے بھی ہیں۔ توجہ فرمائی حضرات نے؟ یعنی نظریہ مل گیا، یہاں نظریہ ملا، سارے فاصلے ختم، سارے فاصلے ختم۔ یہاں بیٹھ کر ایک آدمی ان سے لو لگائے بیٹھا ہے کہ جن کے لیے کہا جائے کہ وہ بہت دور ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ بہت قریب ہے۔ میں بات کر رہا ہوں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی۔ کون ہے جو ہم میں سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم امام کے ساتھی بنیں؟ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ امام کے انصار میں شمار فرما۔ یہ انصار، توجہ چاہوں گا، یہ انصار فقط آپ اس وقت ہوں گے جب امام آئیں گے؟ نہیں حضور، اب وقت نکل گیا، گفتگو شروع ہوئی تھی کل پوری ہوگی، بس آج یہ آخری جملہ ہے۔ کیا انصار فقط اس وقت ہوں گے جب امام آئیں گے کہیں گے لو لشکر بن گیا اب تم؟
اسلحہ سجا کر آ جاؤ. یہاں انصار سے مراد ساتھی ہے، ساتھی سے مراد جسمانی نہیں. ارے حضور توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ امام کے ساتھی سے مراد یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان سے جا ملوں گا، تو یہ تو وہی بات ہوئی جسمانی معیت. اور ابھی ہم نے طے کیا کہ قرآن نے جسمانی معیت نہیں مانگی. اگر قسمت نے سرفرازی دکھائی اور میں امام تک پہنچا اور ان کی رکاب میں جنگ لڑنے کی توفیق حاصل ہو گئی تو نورن علی نور. لیکن ساتھی بننے کے لیے ان کے جسم کا بیچ میں ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ابھی بھی ان کے ساتھی بن سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو امام زمانہ کا ہے. آپ کا اخلاق وہ ہونا چاہیے جو امام زمانہ کا ہے. آپ کے پاس دین وہ ہونا چاہیے جو امام زمانہ کا ہے. اگر ان نظریاتی سطح پر آپ امام زمانہ کے ساتھ ہیں تو بلا شک و ریب آج بھی آپ امام کے انصار ہیں. لیکن اگر میں صرف اس انتظار میں ہوں کہ جب آئیں گے، تو معذرت چاہتا ہوں، آپ نے اپنے 1400 سالہ پرانے مقدمے کو ایک نظریے کی بھیٹ چڑھا دیا، ایک جملے کی بھیٹ چڑھا دیا. آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور جسم کے ساتھ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں، شاید بات نہیں پہنچی ہے. آپ کا کیا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی کے جسم کے ساتھ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ نظریہ ساتھ تھا یا نہیں تھا. نہیں حضور، آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا میں. کون کون امام رضا کی زیارت کر چکا ہے علیہ السلام؟ ماشاءاللہ، خدا جنہوں نے کی ہے ان کی قبول فرمائے. جو نہیں جا چکے، ایسی ہلکی پھلکی صلوات کا فائدہ نہیں، باواز بلند صلوات بھیجیں. اور جو نہیں گئے پروردگار انہیں جلد از جلد اس سعادت سے بہرمند فرمائے. امام رضا کے قدمے میں جانتے ہیں کس کی قبر ہے؟ کس کی جی؟ آواز آئی مجھے بالکل. کس کی؟ ہارون رشید کی. ماشاءاللہ. کس کی قبر ہے جی؟ جسم تو ملا ہوا ہے. بات پہنچ رہی ہے بھائی؟ ہارون رشید کی قبر کہاں ہے؟ امام رضا کے قدموں میں. ہارون رشید کون ہے؟ امام رضا کے والد امام موسیٰ کاظم، حجت خدا کا قاتل. کیا فقط اس جسم کے ملے رہنے سے کوئی فائدہ ہوا؟ ہم نے کہا نہیں، ہمارا تو 1400 سالہ اصول ہے. اگر نظریہ ملا ہوا ہے، اگر دل ملا ہوا ہے تو کہیں بھی دفن ہو جائے اٹھے گا وادی السلام سے. اور اگر نظریہ نہیں ملتا، فقط جسم ملا ہوا ہے تو کہیں بھی دفن ہو جائے اٹھے گا وادی برہوت سے. تو جب آپ کا یہ عقیدہ ہے تو امام زمانہ کے لیے اس کو کیوں پلٹ دیتے ہیں؟ اب بات شاید سخت لگے لیکن میں نے تو کرنی ہے. امام زمانہ کے لیے کیوں انتظار ہے کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان کے جسم کا ساتھ تو مانگا ہی نہیں ہے. مانگا ہی آپ سے نظریہ ہے، مانگا ہی آپ سے عقیدہ ہے، مانگا ہی آپ سے وہ اخلاق اور دین ہے جو امام کا ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن سے نکالیے کہ منتظر کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو تب ٹھیک ہو جائیں گے. منتظر یہ نہیں ہے. منتظر وہ ہے کہ جو اس وقت بھی مع الصادقین ہے. منتظر تو وہ ہے جو آج بھی صادقین کے ساتھ ہے، اپنے نظریے میں، اپنے عقیدے میں، اپنے اخلاق میں، اپنے دین میں. بس گفتگو کو میں نے یہیں روک لیا، کل یہیں سے آغاز ہوگا. اگر کوئی ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ جہاں بھی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بڑی سے بڑی مشکل کو بھی اس لیے جھیل جائے گا کیونکہ اسے پتہ ہوگا
میں جن کے ساتھ ہوں ان کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ظاہری دنیا کا کیا کرنا ہے؟ ایک پیغام آپ کو اور دینا چاہتا ہوں۔ کل انشاءاللہ یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ حسینی امام حسین کے نام پر دنیا کو خون دیں اور پھر دنیا کو بتائیں کہ ہم کس حسین کے ماننے والے ہیں۔ وہ حسین جس نے انسانیت کا بھرم رکھا تھا۔ لہٰذا جو افراد قابلیت رکھتے ہیں، جو افراد یہ کر سکتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ کل آپ کے فیصل آباد میں جو سینٹر بنایا گیا ہے وہاں پر اپنے خون کا احتیاط دے کر اس کمیونٹی سینٹر میں اپنے خون کا احتیاط دے کر صبح 10 بجے سے غالباً شروع ہوگا، شام 6 بجے تک اس سلسلے کو کامیاب بنا کر دنیا کو بتائیں کہ ہم حسین کے نام پر کس طرح سے اپنے خون کی بوند بوند لٹا سکتے ہیں۔ اور ایک اور پیغام ضرور دوں گا، اگر مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں، مخیر ہیں، اس وقت پورے پاکستان میں کوئی بھی صوبہ ایسا نہیں بچا کہ جہاں پر سیلاب نے اپنی تباہ کاریاں نہ مچائی ہوں۔ اگر آپ واقعاً سمجھتے ہیں کہ آپ مع الصادقین ہیں، اگر آپ واقعاً سمجھتے ہیں کہ آپ چہاردہ معصومین کے پیروکار ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو آپ کی ایڈ کا اور آپ کی امداد کا انتظار کر رہے ہیں، شاید اس وقت ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کے پاس بارش کے ہوتے ہوئے بھی سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو ان اہل بیت کو روتے ہیں کہ جن کو بغیر ردا کے، بغیر پالانوں کے اونٹوں پہ بٹھا کر کھلے آسمان تلے کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں لے جایا گیا۔ عزادارو، خدا کسی بھی شریف گھرانے پہ یہ وقت نہ لائے۔ یقین کیجئے جب اہل بیت کا قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو اس وقت بعض عورتوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی تھیں۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھیں، انہوں نے صدقے کی کھجوریں بچوں کے ہاتھ سے لے کر واپس کی، کہا دیکھو ہمیں صدقہ نہ دو، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کہا صدقہ تو فقط آل محمد پہ حرام ہے، تم کس گھرانے سے ہو؟ کہا ہم اسی محمد کی آل ہیں، اجرکم اللہ۔ عزادارو، ابھی یہ قافلہ آگے بڑھا، اونٹ ایک چھت کے نزدیک آ کے لگا، اتنے میں اوپر ایک کنیز کھڑی تھی، وہ دوڑتی ہوئی نیچے گئی اور جا کر کہنے لگی اپنی مالکن سے کہ ذرا چلیے کچھ قیدی آئے ہیں۔ اس نے جیسے ہی قیدی کا لفظ سنا کہ دیکھو ہمارے مولا نے بڑی نصیحت و وصیت کی ہے کہ کسی کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، کہ نہیں آپ آ کر دیکھیے یہ قیدی کسی عام گھر کے نہیں لگ رہے، کوئی بڑے شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اوپر آئی تو کیا دیکھا، ایک اونٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی خاتون تھی اور اس کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی۔ بچی نے اس بڑی خاتون سے کہا پھپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ جیسے ہی اس خاتون نے سنا، کنیز کو کہا دوڑ کے جاؤ نیچے سے ایک کوزے میں پانی لے آؤ۔ پانی آیا، اس خاتون نے اس بڑی عمر کی خاتون کے سامنے کیا، کہا بی بی اپنی بچی کو پانی پلا لے اور جب پی لے تو اس سے کہے میرے حق میں 2 دعائیں کر دے۔ کہ پہلے تم دعا بتاؤ، میری بچی آمین کہے گی، اس کے بعد پانی پیے گی۔ کہ پہلی دعا تو یہ ہے، اس سے کہو دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں۔ عزادارو، مجھے نہیں پتا اس بچی نے کیسے آمین کہی ہوگی،
پھر اس کے بعد کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے دعا کرو عرصہ ہو گیا میں اپنے مولا سے نہیں مل سکی، میں نے اپنے مولا کی زیارت نہیں کی، دعا کرو میں اپنے مولا کی زیارت کر لوں۔ کہا تیرا مولا کہاں رہتا ہے؟ کہا مدینے میں۔ کہا کیا نام ہے تیرے مولا کا؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا تیرے مولا کا کوئی بھائی بھی ہے؟ کہا عباس ابن علی۔ کہا کوئی بیٹا بھی ہے؟ کہا تم سے برداشت نہیں ہوا، میرا سلام میرے امام پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بازاروں درباروں سے گزرتا رہا، زینب کا کھلا سر دیکھتا رہا، رزن میں قضائے ہی و تسلیم الامر کا ورد کرتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مجھے ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، تمام مومنین کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ عنایت فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عنایت فرما، میرے مالک قرضداروں کے قرض و غیب سے عنایت فرما۔ میرے مولا جس کسی نے دعا کی التماس کی حاجات قبول فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں سعادت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ہم کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا وہ مسلمین وہ مومنین جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے زد میں، میرے مالک تجھے واسطہ ان ہستیوں کا جنہوں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں لٹا دی، میرے مالک زینب عالیہ کی چادر کا واسطہ، پروردگار تجھے حضرت زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، میرے مولا ان مومنین و مسلمین پہ اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ان پہ کرم فرما، میرے مولا ان کی مشکلوں کو دور فرما، پروردگار جہاں بھی مومنین ہیں میرے مالک انہیں صحیح معنوں میں شان حیدر قرار بننے کی توفیق عنایت فرما، میرے مولا جو گزر گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مرحوم مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ، وہ مرحومین جو اس مرکز میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور آج ہم میں موجود نہیں ہیں، اور جن کی جانب سے آج مجلس عزا کا انعقاد تھا ان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے اصال فرما دیں۔